السلام علیکم۔ اگر آپ کو ذیابیطیز ہے تو آپ یقیناً جانتے ہوں گے کہ آپ کی خوراک ذیابیطیز کے علامات کو کنٹرول کرنے میں کتنا اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کی سب سے عام قسم ہے اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب خون میں شوگر کی سطح بہت زیادہ ہو۔ انسولین دبدبے کا بنایا ہوا ایک ہارمون ہے اور یہ گلوکوز کو خلیوں تک پہنچانے میں مدد کرتا ہے تاکہ اس کو توانائی کے طور پر استعمال کر سکے۔ تو ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں یا تو جسم سفیشینٹ اماؤنٹ میں انسولین نہیں بنا پاتا یا انسولین کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر پاتا، جس کے نتیجے میں گلوکوز خون میں ہی رہ جاتا ہے اور یہ خلیوں تک نہیں پہنچ پاتا۔ ٹائپ 2 ڈائبٹیز عمر کے کسی حصے میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ زیادہ تر 45 سال اس سے زیادہ عمر کے افراد میں ہوتا ہے جن کی فیملی ہسٹری ہے، جن کا وزن زیادہ ہے، خاص طور پر کمر کے ارد گرد، جو کہ فزیکلی ان ایکٹیو ہیں، اور کچھ صحت کے مسائل جیسے کہ ہائی بلڈ پریشر بھی ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے امکانات کو بڑھاتا ہے۔ اور اگر آپ کو پری ڈائبٹیز یا حمل کے دوران ذیابیطیز ہوئی ہے تو آپ کی ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہونے کے امکانات زیادہ ہیں۔ تو 8 ایسی غذائیں ہیں جو کہ ذیابیطیز کے مریضوں کے لیے بہترین ہیں۔ نمبر 1، فائبر۔ فائبر گلوکوز کی ایبزارپشن کو سست کرتا ہے اور جسم کی ڈی ٹاکسیفیکیشن کی پروسیس کو بھی سپورٹ کرتا ہے۔ روزانہ کم از کم 30 گرام فائبر کو اپنی غذا میں شامل کرنے کی کوشش کریں۔ برسلز اسپراؤٹس، مٹر، آرٹیچوک، ایووکاڈو، بیریز، نٹس اور سیڈز مثلاً کہ چیا سیڈز اور السی کے بیج میں فائبر زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے۔ نمبر 2، کرومیم۔ کرومیم ایک نیوٹرن ہے جو کہ کاربوہائیڈریٹ اور لپڈ کی میٹابولزم میں مدد کرتا ہے اور یہ گلوکوز ٹالرنس فیکٹر کو بہتر بناتا ہے تاکہ خون میں شوگر کی سطح کو قدرتی طور پر متوازن کر سکے۔ اس کے علاوہ یہ انسولین پاتوے کے ذریعے گلوکوز کو خلیوں تک پہنچانے میں مدد کرتا ہے تاکہ اس کو توانائی کے طور پر استعمال کر سکے۔ بروکلی، پنیر، گرین بینز، بریورز یسٹ، گراس فیڈ بیف، کلیجی اور دیسی مرغی میں کرومیم زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے۔ نمبر 3، میگنیشیم۔ میگنیشیم گلوکوز کی میٹابولزم میں کردار ادا کرتا ہے اور تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ ذیابیطیز میگنیشیم کی کمی کے ساتھ منسلک ہے اور میگنیشیم پالک، سوئس چارڈ، کدو کے بیج، بادام، دہی، بلیک بینز میں پایا جاتا ہے۔ نمبر 4، ہیلدی فیٹس۔ ناریل کے تیل میں موجود میڈیم چین فیٹی ایسڈز خون میں شوگر کی سطح کو متوازن کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ناریل کا دودھ، دیسی گھی اور گراس فیڈ مکھن کو بھی اپنی غذاؤں میں اور سموتھیز میں شامل کر سکتے ہیں۔ کچھ تحقیق یہ تجویز کرتے ہیں کہ لو کاربوہائیڈریٹ اور ہائی فیٹ ڈائٹ، جس کو کیٹوجینک ڈائٹ کہا جاتا ہے، یہ بھی ذیابیطیز کے علامات کو ریورس کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ نمبر 5، پروٹینز۔ پروٹینز کی غذاؤں کا خون میں گلوکوز کی سطح پر کم اثر ہوتا ہے اور یہ گلوکوز کی ایبزارپشن کی رفتار کو بھی کم کرتا ہے۔ وائلڈ کاٹ فش میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈ زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے جو کہ جسم میں سوزش کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اس کے علاوہ گراس فیڈ بیف، دیسی مرغی، دالیں، انڈے اور بون براٹ میں بھی پروٹین زیادہ مقدار میں شامل ہے۔ نمبر 6، لو گلائسیمک انڈیکس فوڈز۔ کسی بھی غذا کی گلائسیمک انڈیکس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ خون میں شوگر کی سطح کو بڑھانے میں کتنی صلاحیت رکھتی ہے۔ تو زیادہ گلائسیمک انڈیکس فوڈز والی غذائیں تیزی سے جسم میں گلوکوز میں یا شوگر میں تبدیل ہوتا ہے، لو گلائسیمک انڈیکس فوڈز کے برعکس۔ تو ذیابیطیز سے لڑنے کے لیے نان اسٹارچی ویجیٹیبلز، اسٹون فروٹس مثلاً خوبانی، آڑو، آلو بخارا، چیری شامل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بیریز، خشک میوہ جات، بیج، ایووکاڈو، ناریل، آرگینک میٹ، وائلڈ کاٹ فش، آرگینک ڈیری بھی لو گلائسیمک انڈیکس فوڈز میں شامل ہیں۔ نمبر 7، دال چینی۔ دال چینی خون میں شوگر کی سطح کو کم کرنے میں اور انسولین کی حساسیت کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے اور یہ ایل ڈی ایل کولیسٹرول کو اور ٹرائیگلیسیرائڈز لیول کو نمایاں طور پر کم کر سکتا ہے۔ نمبر 8، الائچی۔ الائچی میں مینگنیز زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے جو کہ شوگر کے مریضوں کے لیے بہترین انتخاب ہے اور ذیابیطیز کے مریضوں میں عموماً مینگنیز کی سطح کم ہوتی ہے۔